बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, जो चीज़ जिसे हम बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत नहीं देते या उसको तरजीह उस पे नहीं देते, वो है क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली, जिसका कि इस वक्त आप शाखसाना देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कल से जो बारिशों का स्पेल आया है, इससे तकरीबन पंजाब के तमाम अजला जो है मुतासिर हुए हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 300 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। यानी किसी भी बड़ी दहशत गर्दी से बड़ी ये दहशत गर्दी जो है वो इस वक्त सामने आ रही है, कुदरती आफत की सूरत में आ रही है, और पूरी दुनिया जो है वो इस पर काम करती है कि ब्लैक स्वान जो है वो कहीं पे भी हो सकता है। ये इस वक्त अगर देखा जाए तो ये मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए एक ब्लैक स्वान जो है वो उसकी सूरत इख्तियार कर रही है। इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान 10 ऐसे ममालिक में से है और टॉप पे है जो कि मौसमी तब्दीली और कुदरती आफात का निशाना बन रहा है, और इसमें जो इंसानी गलतियां हैं उनकी वजह से पाकिस्तान जो है और पूरी दुनिया के अंदर उसी की वजह से यानी वो एक बायस बनता है जिसकी वजह से ये तमाम मौसमियाती तब्दीली की आफतें हमें देखने को मिलती हैं। ये मैं आपको बता दूं कि हाल ही में इसकी वार्निंग जो थी वो एक इंटरनेशनल जरीदे नेचर ने दी थी, और उसने बड़ी तफसील के साथ पाकिस्तान के हवाले से लिखा था और ये कहा था कि 1950 से 2012 के दरमियान पाकिस्तान में 19 तबाहकुन सैलाब आए, और आपको याद होगा कि 2022 का जो सैलाब था वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सैलाब था। इसको भी उन्होंने मेंशन किया और कहा कि 2022 में मामूल से ज़्यादा जो है सैकड़ों गुना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बारिशें हुई, और दरियाओं के अंदर जो बहाव था उसकी औसत 170% से भी ज़्यादा रही। और ये एक परेशान कुन बात है। ज़ाहिर है कि इसमें ग्लेशियर्स का पिघलना के साथ साथ गुज़रगाहों का ना होना, इन दरख्तों का काटा जाना, बहुत सारी वजूहात हैं जो इसका बायस बनी, मगर ये एक पाकिस्तान को जो मुस्तकबिल में भी इससे ज़्यादा शिद्दत से सामना करना पड़ सकता है इस मौसमियाती तब्दीली का, और पाकिस्तान उसके लिए कितना तैयार है, ये सवाल बहुत अहम होगा। ये भी हम आपको बताते चले कि गुज़िश्ता साल वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत और सैलाब में वाज़े जो है तब्दीली आएगी, और आपने देखा कि इस बरस पाकिस्तान के अंदर शदीद गर्मी जो है वो पड़ी, और सबसे ज़्यादा दुनिया में गर्मी पड़ने वाले इलाकों में पाकिस्तान जो है वो शामिल रहा। ये मैं आपको बताऊं कि सिर्फ यही नहीं बल्कि इसका हमारी जो हमारी ज़राअत है उसके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। 6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इजाफ़ा मुतवक्के है, हो रहा है, और समंदर की सतह जो है वो 60 सेंटीमीटर तक उसके इजाफे का ख़दशा है, जिसके बायस जो केटी बंदर है और दरियाए सिंध का डेल्टा है वो भी नमकीन हो जाएगा, यानी वहाँ पे भी पानी, मीठा पानी दस्तयाब नहीं होगा। ऑलरेडी ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। सो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क जो है उसके अंदर भी पाकिस्तान जो है वो उसको मौसमियाती तब्दीलियों का सबसे ज़्यादा ख़तरा है, और जो 2025 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान का पहला नंबर है, नंबर 1 पे इस वक्त है क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान, और $30 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान अब तक उठाना पड़ा है ये जो मौसमियाती तब्दीली है इसके हवाले से। इसमें कहा जाता है और पाकिस्तान अपना केस भी पेश करता है कि पाकिस्तान का कसूर इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो बुनियादी वजह जो दुनिया के अंदर ग्रीन हाउसेस का अखराज है वो है, और पाकिस्तान इसी को पेश करता है कि पाकिस्तान का उसके अंदर ना होने के बराबर हिस्सा है। सो जो भी इस वक्त वादे किए गए पूरी दुनिया से, पाकिस्तान ने अपना केस भी आलमी सतह पर पेश किया, उसमें एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो इमदाद पाकिस्तान को देने की बात की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर की ये इमदाद का कहा गया दुनिया की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान को ये पैसे नहीं मिले हैं। क्या होगा इस हवाले से, आज वज़ीर आज़म गए थे NDMA में, और वहाँ पे उन्होंने जो सारे सूरत हाल है इस वक्त, ख़ास करके चकवाल में आपको याद होगा आज भी क्लाउड ब्रस्ट वहाँ पे हुआ है, और सवात में जो वाक़या हुआ था वो भी क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, यानी अचानक बादल जो है वो फट जाता है जिसके बाद सैलाबी सूरत हाल हो जाती है और जानी और माली नुकसान होता है। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने आज बात की, वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा। आइंदा आने वाले सालों में क्लाउड बर्स्ट जो हैं ये इसमें शिद्दत आएगी, इंटेंसिटी आएगी, तो उसी तरीके से हमें अभी से आइंदा के लिए उसकी तैयारी करनी चाहिए। वफाक को, आपको, NDMA को सूबों के साथ मिलकर बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन हमारी होनी चाहिए, और
इस हवाले से जो NDMA को और भी साजो सामान चाहिए उसके लिए मैं तैयार हूँ, और सूबे भी यकीनन अपने अपने ताईं वो भरपूर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारे जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं क्लाइमेट चेंज के, हमारे डॉक्टर साहब और प्लानिंग कि हमारे जो मिनिस्टर हैं NDMA के साथ और सूबों के साथ मिलकर अगले साल की भरपूर तैयारी करनी चाहिए। क्या ये पाकिस्तान की तरजीह होगी कि इस सूरत हाल से निपटा जाए? क्या क्या पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी? पॉलिसीज़ मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद कैसे होगा? हमारे साथ मौजूद है दानिश बेग साहब, माहिर मौसमियाती तब्दीली हैं। इरफान अली PDMA यानी पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर जनरल हैं। और इसके बाद हमने चूँकि पॉलिटिकल इशूज़ पे भी बात करनी है, तर काज़मी साहब मेरे साथ होंगे जो कि आज इमरान खान साहब से मिलने गए थे, मुलाकात नहीं हो सकी। आमिर इलियास राना साहब भी होंगे हमारे साथ, और साथ ही इमरान शफकत साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार भी मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं इरफान अली खान साहब आपके पास आना चाहती हूँ। इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक पंजाब में कितना नुकसान हुआ है, तखमीना क्या है, और क्या ये वाकई जो PDMA है या NDMA है वो तैयार है किसी भी किस्म के डिज़ास्टर से निपटने के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में ही है कि 25 जून से ऑनवर्ड्स जो पंजाब है ये तीसरे कंटिन्यूस स्पेल, एक स्ट्रॉन्ग स्पेल मॉनसून के उसके ज़ेरे असर है, और इसी वजह से अनप्रेसिडेंटेड बारिशें वो देखने में आ रही हैं पंजाब के मुख्तलिफ अजला में। और ख़ास तौर पे क्योंकि इस साल की जो वेदर आउटलुक थी, उसकी जो प्रोजेक्शंस थी, वो ऑलरेडी 20 से 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल फॉर द होल कंट्री एंड स्पेशली फॉर द पंजाब ये प्रेडिक्टेड था। और इसमें भी फिर आगे स्पेसिफिकली ये था कि जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है पंजाब का, पिंडी डिवीजन से लेके लाहौर और अप टू उकाड़ा, यहाँ पे 40 to 60% बारिशें वो ज्यादा होंगी। और बिल्कुल अभी तक ये हम जब 25 जून को ये पहला स्पेल स्टार्ट हुआ और अब ये तीसरे स्पेल का आज रात से इख्तिताम होगा, और फिर 21 जुलाई से फिर हम एक स्ट्रॉन्ग स्पेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल बारिशें उसी तरह हुई, और अगर हम डेटा कंपेयर करें यकम से 17 जुलाई 2024 का और अब का, तो तकरीबन 73% बारिश पंजाब में ज्यादा हुई है एज कम्पेयर तो इससे आपको कितना, आप नुकसान का तखमीना कितना लगा रहे हैं? क्योंकि चावल की फसल अभी उस काश्त हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? गंदम की फसल बाहर पड़ी हुई, कितना नुकसान? फिर मवेशी हैं, जानवर हैं, बहुत सारे, यानी उसके बारे में क्या तखमीना है आपके पास जो अब तक हो चुका है, और खुदा न खास्ता जो अगला स्पेल आ रहा है उसमें क्या हो सकता है? जी, इसमें जो लास्ट स्पेल है ये जिससे अभी हम गुजर रहे हैं, और इसके भी लास्ट 24 आवर्स ये सबसे ज्यादा डेवस्टेटिंग थे। चकवाल हो, पिंडी हो, जेलम हो, इसी तरह उकाड़ा, शेखुपुरा, इनमें जिस तरीके से बारिशें हुई और जिस लेवल पे पानी ने इनंडेट किया, वो बेशक फसलें हों या बाकी ओवरऑल वो हो, तो उसके सर्वेज तो इस वक्त इन प्रोसेस हैं। लेकिन मैं रफली यही कह सकता हूं कि इस सारे सिनेरियो के पेश नज़र 25 जून से अब तक इस साल पूरे में 100 से ज्यादा अमवात अभी तक पंजाब में ये हो चुकी हैं डिफरेंट इंसिडेंट्स में। और लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी गुजारिश करता चलूं कि आज मॉर्निंग में आपने मीडिया के थ्रू देखा होगा कि जेलम में एक बहुत बड़े एवैक्यूएशन की जरूरत पड़ी, हेलीकॉप्टर्स के साथ तकरीबन 90 लोगों को वहां से जेलम से एवैक्यूएट किया। इसी तरह आज आफ्टरनून में हमें फिर एवैक्यूएशन की जरूरत, नाला लई जब अपनी लिमिट्स क्रॉस हुआ और कुछ ओवरटॉपिंग हुई, तो वहां पे भी हमें इवन जहां पे हेलीकॉप्टर्स और जिन जिन रिसोर्सेज की जरूरत थी वो तमाम रिसोर्सेज ऑलरेडी मोबिलाइज थे, और विद इन नो टाइम वो पब्लिक को उसमें सेव किया गया। लेकिन क्योंकि ओवरऑल जैसे आपने इंट्रो में क्लाइमेटिक चेंजेस की बात की, आगे भी आने वाला अभी जो स्पेल फर्दर भी प्रेडिक्टेड है, जो अगस्त में भी इसी तरह बारिशें, भरपूर बारिशें पंजाब में और ओवरऑल पाकिस्तान में हैं। तो इसमें हमने पंजाब की, अगर मैं ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस की बिल्कुल मुख्तसरन बात करूं, तो इस साल भी पिछले साल की तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस के पर मल्टीपल साइकिल्स में जितने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स हैं, वाटर कैरिंग चैनल्स हैं, उनकी मल्टीपल साइकिल्स में डीसिल्टिंग हुई। और यही वजह है कि लाहौर में भी 2 बड़ी बारिशें जो तकरीबन 200 मिलीमीटर के लगभग हुई शाम तक, और विद इन 4 to 6 आवर्स जिंदगी दोबारा वाज बैक टू नॉर्मल। लेकिन जैसे आपने चकवाल की बात की, क्लाउड आउटबर्स्ट और क्लाउड बस्टिंग के बाद फिर इस तरह का फिनोमेना जो उसकी पिछले 2-3 दहाइयों में नहीं हुआ,
وہ ان فینومیناز نے جنم لیا اور ڈی واٹرنگ کا پروسیس پنڈی میں بھی چکوال میں بھی وہ انڈر وے ہے. لیکن الحمدللہ پنجاب کی مین آرٹریز جتنی ہیں وہ مین شاہراہیں ہیں اور مین کمیونیکیشن چینلز وہ تمام بحال ہیں, اور جو کوئی نشیبی علاقے ہیں ان میں پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. اچھا دانش بیگ صاحب, آپ ظاہر ہے کہ ماہر موسمیاتی تبدیلی ہیں, یہ لوگوں کو کیسے بتایا جائے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ میرا خیال ہے نمبر 1 ہی ہے اس وقت, جو کہ ہمیں ورلڈ بینک کی اور دیگر رپورٹس ملتی ہیں موسمیاتی تبدیلی کے تناظر میں خطرہ اتنا زیادہ ہے, تو کیسے لوگوں کو بتایا جائے, ترجیحات کیا ہونی چاہیے, اور کیا واقعی ایسا ہے کہ یہ سب سے بڑی جو اس وقت پاکستان کو خدشہ ہے وہ صرف اور صرف کلائمیٹ چینج سے ہے, اس کے علاوہ کسی اور چیز سے شاید اتنا خطرہ نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. تو جیسے کہ بات ہوئی کہ چکوال میں ایونٹ ہوا ہے اور وغیرہ ریجنز میں, تو بیسیکلی عوام میں سب سے پہلے کلائمیٹ اویئرنیس لانے کی بہت ایک کوشش ہونی چاہیے, ایک اسکول لیول پہ کوشش ہونی چاہیے, کریکولم میں کوشش ہونی چاہیے, کیونکہ کلائمیٹ ایجوکیشن ہونا اور کس طرح کوئی اگر ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو آپ نے کس طرح کا رسپانس کریٹ کرنا ہے, اس کے لیے ایک پراپر ایک پلاننگ ہونی چاہیے, ایک بنیادی لیول پہ ڈھانچہ ہونا چاہیے, اور اس کے لحاظ سے ہمیں چلنا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے اس ایونٹ کی جو یہ میں ہوا ہے, تو اس طرح کی ایونٹ ہر سال ہوتے ہیں اور اس میں انٹینسٹی آتی جا رہی ہے. جیسے آپ نے حوالہ دیا ورلڈ بینک کی رپورٹ کا, اس کے علاوہ نیچر کی آپ نے جرنل کا حوالہ دیا, تو یہ بات سچ ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ پاکستان میں اس طرح کی ایونٹس جو ہے کلائمیٹک ایونٹس وہ ایکسٹریم ہوتے جا رہے ہیں, اور ہماری جو انفراسٹرکچر ہے وہ کافی ونریبل ہے ان ایونٹس کے لیے. جیسے ابھی کچھ ہوتا دراصل یہ ہے کہ کچھ علاقے جہاں بارشیں نہیں ہوتی وہاں بھی سیلابی پانی سے کافی نقصانات ہوتے ہیں. جیسے ابھی چکوال ریجن میں آج بارش زیادہ ہوئی ہے, جہلم ریجن میں بارش کم ہوئی ہے, تو چکوال بینگ ہلی ایریا تو اس کا سارا پانی ڈرین ہوتا ہے جہلم ریجن میں. تو لوگوں کو ارلی وارننگ سسٹم دینا, اس پہ انویسٹ کرنا سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے حکومت وقت کی بھی اور ہمساروں کی بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آبی گزرگاہیں ہیں, جیسے اسلام آباد کے اندر نئے سیکٹرز بن گئے ہیں, پھر ان کی جو جتنے نیچرل ماگلا ہلز کے جو گزرگاہیں تھی, آبی نالے تھے, ان کے اوپر بھی کنسٹرکشنز ہو گئی ہیں. پوری پاکستان کے اندر اسی طرح کی صورتحال ہے, تو اس کو کیسے نمٹا جائے؟ جیسے آپ نے چکوال کی اگزامپل دی ہے, جیسے آپ نے جہلم کی اگزامپل دی ہے, یہ کیا ہم اتنے سینسٹیو ہیں ریاستی طور پہ یا حکومتی سطح کے اوپر کہ اس کو ہم اس کے اوپر عمل درآمد کر سکیں اور یہ نہ ان کو روکا جائے ان گزرگاہوں؟ تو جس طرح گزرگاہیں ہیں, جیسے ہمارے پاس پنڈی اسلام آباد میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو نالا لئی ہے, اس کے اراؤنڈ جو کچھ آبادیاں ہیں وہ کافی آپ سمجھیں اللیگل انکروچمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس کورنگ نالہ ہے اس کے الانگ بیچ کچھ ریور بیسن میں ریور بیڈ میں آبادیاں موجود ہیں. اسی طرح کچھ باقی علاقوں میں بھی یہی صورتحال ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ جو پلاننگ ڈویژنز ہیں, پلاننگ جو کر رہے ہیں ہم سوسائٹیز وغیرہ کی, تو اس طرح کریں کہ ریور بیڈ کے اندر جو ہے سوسائٹیز مت بنائیں. لینڈ جو ہے لینڈ کو, کیونکہ دریا کا جو پارٹ ہے وہ دریا کو رہنے دیں, دریا نے ہمیشہ اپنا حصہ واپس لینا ہے. ایک نیچرل فینومنا, ایک جغرافیکل لوکیشن ہے, ایک ٹیرین ہے, ٹیرین کو ڈسٹرب مت کریں, نیچر کے ساتھ چلیں. نیچر سے جب بھی ہم چھیڑخانی کریں گے تو نقصان ہوگا ہمارا. اور کیا کرنا چاہیے امیڈیٹلی جو دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے؟ اگر ہم نہیں بھی ڈر رہے تو ابھی ہمیں کیا ڈر کے کیا کرنا چاہیے فوراً کہ یہ صورتحال دوبارہ نہ بنے؟ سب سے پہلے ارلی وارننگ سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انویسٹمنٹ ہمیں ویدر فورکاسٹنگ ماڈلز میں انویسٹمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ارلی وارننگ ڈسیمنیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ایکوریٹ ویدر ڈیٹا جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے. جیسے ہماری تنظیم ہے ویدر والے, تو ابھی جیسے چکوال میں اماؤنٹس آئی ہیں رین فال کی, تو چکوال کی ایسٹرن ریجن میں رین فال جو ابھی ریکارڈز ہوئے ہیں 450 ملی میٹر سے زیادہ, تو ہمارے وہاں پر اسٹیشن نصب میں ہم نے پاکستان پورے میں کلائمیٹک زونز بنائے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ 600 سے زیادہ ویدر اسٹیشن نصب ہے. اس سے ڈیٹا ہمارے ہر منٹ کے لحاظ سے آتا ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ویدر ماڈل بنا سکیں پاکستان کے لیے, جس سے ارلی وارننگ سسٹم جتنا مضبوط ہوگا, جتنی پریونشن اچھی ہوگی, اتنا کیور اچھا ہو جائے گا. اچھا عرفان خان صاحب, آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ارلی وارننگ سسٹم جو ہے آپ نے کہا پہلے بتا دیا تھا, مگر اس کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اتنا سٹرونگ ہے کہ پہلے پتہ چل جائے ہمیں 15 دن 20 دن 25 دن, تاکہ وہاں سے جو مال مویشی ہے, جو فصلیں ہیں, ان کو نقصان سے بچایا جا سکے؟ کیا واقعی اتنا سٹرونگ سسٹم ہے, یا اور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عرفان صاحب. جی بالکل, اس وقت بھی ابھی
मैं आई मस्ट अप्रिशिएट जो इस वक्त कैपेसिटीज बिल्ड की हैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, कि अब हमारे अपने डॉपलर रडार्स और अपनी ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन से अब पिछले सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा प्रिसाइज, कंसाइज एंड एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट्स एंड प्रोजेक्शंस वो आना शुरू हो गई हैं। और इन्हीं की रोशनी में देन एंड देयर तमाम फील्ड फॉर्मेशंस, तमाम डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को वो फौरन अलर्ट किया जाता है और इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जाता है। और यही नहीं, चीफ मिनिस्टर पंजाब की क्योंकि स्पेशल डायरेक्शंस हैं, तो एक पूरी स्ट्रक्चर्ड हमने कैंपेन, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन वो इस साल पंजाब में लॉन्च की, और आपके चैनल समेत पूरे जो नेशनल लेवल के और लोकल चैनल्स हैं, वो बेशक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, तमाम पे पब्लिक के लिए सेफ्टी गाइडलाइंस को हमने इंश्योर किया और रिपीटेडली इंश्योर किया। और उसका फिर मकसद यही था कि जितना भी पब्लिक का साथ इसमें वो और अवेयरनेस उसको इंश्योर किया जाए ताकि कम से कम जानी और माली नुकसान हो। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम इज इन प्लेस। हमारे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स तमाम पंजाब के तमाम अजला में हैं, जिनमें हॉटलाइंस एस्टेब्लिश्ड हैं, और हम जो रेस्क्यू 1112 का जो इमरजेंसी नंबर है, या 1129 पीडीएम पंजाब का इमरजेंसी नंबर है, राउंड द क्लॉक अवेलेबल। और जब भी कभी कोई भी वल्नरेबल एरिया है उसको फौरन अलर्ट किया जाता है थ्रू दी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में करने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास करके वहाँ से पानी का जो सोर्स है वो ज़्यादा है, वहाँ पे भी ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी है, पूरे मुल्क के अंदर इस सिस्टम को, अगर आप कह रहे हैं पंजाब में है तो वहाँ पे एनडीएमए को भी इसके ऊपर जो है वो एक्टिव होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान अली खान साहब और दानिश बेग, आप हमसे बात कर रहे थे। हमारे साथ हमारा पॉलिटिकल पैनल भी है, अतर काज़मी साहब जैसे मैंने पहले बताया, आमिर इलियास राना साहब भी हैं, इमरान शफकत साहब भी हैं। अब फौरी तौर पर हमें जो है वो पॉलिटिकल स्टोरी के ऊपर आना है। आज आप गए थे, बल्कि सुना है कि अडयाला के बाहर भी सैलाबी सूरत हाल थी और आपको मुलाकात के लिए भी बुलाया था इमरान खान साहब ने, उनकी मतलब पीटीआई ने आपको कहा कि आप जाएं, मगर वहाँ पे मुलाकात आपकी नहीं हो सकी। जी, वजूहात क्या थी? देखें, एक तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरा नाम डाला जाए, इसलिए कि पिछले हफ्ते वजीर दिफा ने टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि आप लोग स्टूडियो से निकलें और जाएं तो आपको कौन रोकेगा। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मैकेनिज्म तय किया हुआ है, कमेटी बनाई हुई है, वो लिस्ट भेजती है, उसके मुताबिक मुलाकात होती है। तो वो गई थी, उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो मैंने सोचा मैं चला जाता हूँ, शायद मेरी मुलाकात हो जाए, क्योंकि कल परसों ही अडयाला जेल से बताया गया कि इमरान खान साहब की जो सहूलतें हैं वो तो दुनिया के 5 स्टार होटल से भी बेहतर हैं। तो मैंने कहा जाके देखा जाए। वो तो हम भी देखना चाहते हैं, मगर हमारा नाम शामिल नहीं होता सारा। आई डोंट नो, अब आपसे कहेंगे कि हमारा नाम भी उनसे कहे शामिल। किसी को कह के डलवाया, पता नहीं कि किसको अंदर जाने दिया जाएगा। हो सकता है अगर हसन नाम डाल दें तो शायद उनको जाने दिया जाए, पर ये तो लग करता है, हर साफी की कोशिश होगी कि वो जाए और जाके देखे। अब मसला ये है कि वहाँ पे मैं चला गया और उधर जाके मैंने उनको बताया, उनका जी लिस्ट में आपका नाम है, हमें हमारे पास है, और अगर अंदर से बुलाया गया तो हम आपको बता देंगे। तो हम वेट करते रहे, वहाँ पे वेट किया और नाम नहीं आया। टाइम बाद में उन्होंने कहा जी कि टाइम तो आप सहूलियात नहीं गिन सके। हम नहीं, ये पहले कल कह के गए थे कि मैं जो जिम करता हूँ, वॉक करता हूँ, मैं वो वहाँ कर लूंगा बाहर अडयाला। हाँ, 4-5 घंटे वहाँ पे गुजारे हमने, वॉक शॉक की, देखा। कल एक प्रोग्राम में ये कह रहे थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, राना साहब मेरे साथ ही थे, बिल्कुल सही कह रहे। तो वो हमने वहाँ पे खड़े हुए, और मेरे ख्याल में टू बी ऑनेस्ट हमने माजी में देखा इसी अडयाला जेल के अंदर हुक्मरानों से, साबिक हुक्मरानों से मुलाकातें होती रहीं, सहाफ़ी जाके मिलते रहे, कोट लखपत जेल में मुलाकात होती रही, हर जगह पे होती रही। लेकिन अब फॉर सम रीज़न इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, और चाहे वो कोई सहाफ़ी जाए या कोई और जाए, तो आज फिर हमारी भी मुलाकात। अच्छा, ये आमिर राना साहब, आप तो इतने पुराने सीनियर सहाफ़ी हैं, पुराने नहीं कहती मैं आपको, सीनियर सहाफ़ी पुराना भी क्या है, कोई ऐसा तो ये वाकई मतलब सच्ची बात है कि अडयाला जेल में अगर कोई सहाफ़ी मिलना चाहता है खान साहब से, तो उनसे क्यों मुलाकात नहीं हो सकती? आपकी भी होनी चाहिए, हमारी भी होनी चाहिए, अतर साहब की भी होनी चाहिए, क्यों नहीं हो सकती उनसे? देखें, ज़्यादती है ना। हाँ। ना सिर्फ साफ़ियों की होनी चाहिए, उनके पार्टी वर्कर्स की भी होनी चाहिए। पहली और असूली बात यह है कि ये जब भी कोई कैदी होता है तो ये उसका राइट है कि उसको लोग उसके जो चाहने वाले हैं, मिलने वाले हैं, और जर्नलिस्ट तो चाहते ही हैं कि जो भी लीडर कैद में उससे मुलाकात हो तो ख़बर, उनका तज्जिया करना। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं उसमें। जैसे स्टार्ट में जो लोग अडयाला जेल, मेरा रिपोर्टर इमरान असगर साथी हमारा जाता है, तो वो सबको कर्नल मेजर के नाम से स्टार्ट में इमरान खान पुकारते थे। फिर कुछ अरसे बाद उन्हें पता चला, जब अखबारात आए, टीवी उनको देखने को मिला ये ओरिजिनल जर्नलिस्ट हैं। फिर जो उनको एक हमले, ये जो लास्ट सज़ा हुई उसमें कुछ लोग गए, तो उन्होंने कहा ये GHQ के साफ़ी हैं,
تو شاید اگلی دفعہ وہ جائیں تو ان کو بھی صحافی مان لیں. اصل میں نا یہ جو تفریق سیاستدانوں نے ڈالی ہوئی ہے نا، یہ ہمارے ہیں، یہ آپ کے ہیں، یہ ہمارے مخالف ہیں. جرنلسٹ بھی اس میں شامل ہو گئے. جرنلسٹ کو جو مرضی تنقید کرے، ظاہر ہے ہمیں اپنی تجزیہ کرنا ہے، ہمیں اپنی بات کرنی ہے. یہ سیاستدان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی پسند ناپسند کرے. لیکن یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے نا، میں بار بار کہتا ہوں یہ 9 مئی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور فوج کو براہ راست نشانہ بنانے پہ ہو رہا ہے. ابھی بھی پرسوں جو منگل کو لوگ ملے اور پھر ان کا ٹویٹر سے آیا ایک کہ جی فیلڈ مارشل کے خلاف. آپ نواز شریف سے آپ نے کبھی ملنے کی ان سے کوشش کی؟ جی ملنے کی کوئی پابندی نہیں تھی، سب ملتے تھے. ہم باقی اور سیاسی قیدیوں سے بھی ملتے تھے، صرف نواز شریف سے نہیں. باقی جو ان کی پارٹی کے لوگ اور بھی جاتے تھے. میں شیخ رشید سے بہاولپور جیل میں جا کے ملا تھا. یہ بھی دور تھا. اور یہ اکاؤنٹ پڑا. میں ایک دفعہ آصف علی زرداری صاحب سے ہم ملنے گئے تھے، 5-6 سینئر صحافی، اور وہ گئے تھے فوٹو بھی میں ہی لایا تھا باہر، اور وہ بھی باہر کورٹ میں ملاقات. نہیں ان کی اس جیل کی فوٹو بھی میں ہی باہر لایا تھا. ویسے جیل میں ملنے کی اجازت نہیں تھی. تو وہ فوٹو میں ہی لایا تھا وہاں سے بھی، ان کی بھی. وہ ہمارے سے بھی ناراض رہے شیخ رشید صاحب، یہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال ایشو یہ ہے کہ ملنے نہ دینا. اب یہ ایک ایسی بحث ہے جو کئی مہینوں سے چل رہی ہے کہ آپ کبھی کسی کو روک لیتے ہیں اور کبھی کسی کو نہیں روکتے، کبھی جانے دیتے ہیں. ابھی تو چونکہ جو 2 کیس چل رہے ہیں ان کی سماعت نہیں ہو رہی، ورنہ جرنلسٹ تو جا ہی رہے تھے، وکلا بھی جا رہے تھے، پارٹی کے ورکر بھی جا رہے تھے. تو ایک طرف عمران خان اور ان کی پارٹی پورا زور لگا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں کے بل لانے کی، دوسری طرف بھی پھر مقابلہ ہے کہ پھر آپ کر کے دیکھ لیں. تو اب یہ بس یہاں پہ آگے کھڑی ہوئی. اچھا، اب عمران شفقت صاحب، آپ بھی اتنے سینئر صحافی ہیں، کیوں نہیں ملاقات ہونے دی گئی؟ اس دن علینا شگری صاحبہ کی، آج اطہر کاظمی صاحب کی، اور کیوں صحافیوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا؟ ظاہر ہے کہ کچھ شکوک و شبہات ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور باقی لوگوں کے بھی. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، میں جاوید ہاشمی صاحب سے ملا تھا جب ان کے اوپر وہ مقدمہ مشہور زمانہ چلا تھا، اور وہ بھی پریم شرف صاحب کا دور تھا. کوڑ لکھپت جیل میں وہ قید تھے، تو میں تب ان سے ملا تھا. پھر میری عمران خان صاحب سے ملاقات تو نہیں کہہ سکتے، لیکن میں وہ رپورٹ کرنے گیا تھا اور کافی سارے صحافی تھے جب ان کو سزا سنائی گئی تھی. میرا خیال ہے کوئی جنوری کا مہینہ تھا اور ڈیٹ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو میں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب کی صحت، خصوصاً میری ان کے، چونکہ میں ان کو پہلے بھی کئی دفعہ ملا ہوا تھا، تو میں نے ان کی صحت کے معاملات جو ہمیں بتائے جاتے تھے، یہ جنوری میرا خیال 7 مہینے ہو گئے ہیں اس کو. تو مجھے ماشاءاللہ وہ بڑے فٹ تھے، ہمیشہ کی طرح فریش تھے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ لہجے کی جو کھنک اور گرج تھی وہ بھی قائم تھی. مجھے نہیں لگا کہ جیل نے کوئی ان کے اوپر وہ اس طرح کی جو ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں وہ اس کا کوئی اثر بھی ہے ان کے اوپر. وہ یعنی صحت اچھی تھی، فٹ تھے، سارا کچھ ٹھیک تھا، کپڑے بڑے صاف ستھرے تھے، ٹریک سوٹ میں تھے، بڑا مہنگا قسم کا انہوں نے جوتا پہنا ہوا تھا، گفتگو میں وہی نکھار تھا جو پہلے ہوتا تھا. لیکن جب ان کو سزا سنائی جا رہی تھی تو کسی کو بھی سزا سنائی جائے گی تو جس طرح ایک انسانی رویہ ہوتا ہے اس طرح کا رویہ تھا. تب بھی بہت سے لوگوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی تھی، بڑی نیگیٹو باتیں کی تھی، لیکن وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. صحافی کا یہ حق ہے کہ وہ جائے. دیکھیں، ہر صحافی کی ایک اپنی ایک تجزیہ جب وہ کرتا ہے تو کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو برا لگتا ہے، وہ تجزیہ ہوتا ہے. فیکٹس بیان کرنے کے لیے صحافی اگر اپروچ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا یہ حق ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو ریاستیں ہوتی ہیں، جو حکومتیں ہوتی ہیں، ان کے اپنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور وہ اتنی آزادیوں کی کوئی بھی ریاست قائل نہیں ہوتی جب اس کو مسئلہ ہو کسی فرد کے ساتھ. عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کی اور ریاست کو اگر نہ بھی آپ کہنا چاہیں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. مگر اس میں دیکھیں نا، وہ کیا مسئلہ ہے؟ اس میں میں نے باقی موضوع ابھی اس پہ دیگر موضوعات جو ہیں اس پہ آنا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی صحافی ملنا چاہتا ہے تو جیسے تحریک انصاف نام بھیجتی ہے، خان صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ سر ہلاتے ہیں یا اپنی ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو کیا تحریک انصاف جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹوں کو یا جو ہے مختلف لوگوں کو بھیجے گی یا گروپ بنا کے وہ بھیج سکتی ہے یا نہیں؟ ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر رہے. یعنی اگر میں جانا چاہوں گی وہ نہیں بھیجیں گے.
आप जाना चाहेंगे वो नहीं भेजेंगे, तो ये क्यों इस तरह से पीटीआई को करना चाहिए ताकि उनका केस मजबूत हो सके? इसमें आसमान मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं, पिछले साल भी उसमें सारे सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनके नाम भी भेजे गए थे, उनके शनाख्ती कार्ड भी भेजे गए थे। पीटीआई के इख्तियार में नहीं है कि कौन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हुकूमत आपको इजाजत देगी। लेकिन जो उनकी फ्रेंड्स की लिस्ट आती है वो तो अब शुरू हुई है ना। वो अच्छा। खान साहब तो 2 साल से जेल में, आप लोगों ने कितनी दफा हुकूमत को अप्रोच किया, कई दफा किया है, तो हुकूमत नहीं मिलने दे रही ना। तो पीटीआई का तो मसला नहीं है, पीटीआई का तो चेयरमैन को और वज़ीर आला को नहीं मिलने देते। मैं तो वाया प्रोग्राम ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर कोई लिस्ट नहीं वो मिलना चाहें तो 7 बजे भी सुबह मिल लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं वो चीफ मिनिस्टर मिलना चाहें तो सुबह 7 बजे अपने बंदे भेजे हुए बंदों को भी मिलवा लेते हैं। नहीं वो खुद नहीं जाते। हम ये सवाल उठा रहे हैं, ये ना करें आप, इंक्लूडिंग यू एंड अलीना, मतलब आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो एक पूरा ग्रुप क्यों नहीं बनाते कि जिसमें वो खुद कहें, फिर उसके बाद जी इमरान आप उस पर कुछ कह रहे थे, ताकि ज्यादा आसानी हो पीटीआई को ये जज करने में कि वहां पे क्या इमरान खान साहब के साथ हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ये तो जेल की बात है ना जी। जेल में तो अतर काज़मी साहब ने कहा कि हुकूमत की मर्जी चलती है, लेकिन ये 2 तरफा मामला भी होता है कि बाज लोगों को इमरान खान साहब नहीं मिलना चाहते, लेकिन ये चूंकि पीटीआई की तरफ से ये वाली लिस्ट गई थी तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब मिलना चाहते थे, किसी और ने नहीं मिलने दिया। लेकिन जब इमरान खान साहब जेल में नहीं थे, जब वो जमान पार्क में बैठे हुए थे, तो वो कितने जर्नलिस्टों, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टों से मिलते थे। वो उन्हीं जर्नलिस्टों से मिलते थे जिनके तज्जिये में उनकी तरफ झुकाव होता था। हमने वो वीडियोस भी देखी हैं, वो लोग भी देखे हैं। मैंने कम से कम आमिर राना साहब को तो नहीं देखा, आपको तो नहीं देखा जब यहाँ पे मुलाकातें होती थी। तो ये जो डिसलाइकिंग, और मैं इसके ऊपर मुझे कोई इतराज भी नहीं है, हालांकि हम तो मिलना चाहते हैं, अपना हक है। बिल्कुल हम तो उनका अपनी उनकी नहीं, ये उनकी चॉइस है, वो हमसे नहीं मिलना चाहते या मिलना चाहते, ये उनकी चॉइस है। हाँ। तो वो जो आपने बात की कि तरीका तो यही होना चाहिए कि आप एक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या किसी भी पार्टी की तरफ से है, तो जो उनसे मिलना चाहते हैं या ये खुद करें कि अपने जो इनके साथ जिनके नजरियाती टकराव है, जिनके तज्जियात में उनको लगता है कि यार ये हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये कहते हैं कि ये सियासत नहीं कर रहे, ये टकराव कर रहे हैं, ये तसादम की तरफ जा रहे हैं, या ये रियासत के साथ टक्कर ले रहे हैं, ये अफराद की बजाय जो है रियासतों को एक्सपोज होगी ना खुद, अगर एस्टैब्लिशमेंट इस पे फिर हुकूमत एक्सपोज होगी, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपोज होगी। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम मजीद बात करें। सेनेट इंतखाबात के हवाले से पीटीआई के अंदर की तकसीम भी है और हुकूमती यानी इत्तेहाद और अपोजिशन का इत्तेहाद सेनेट का खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली के अंदर, वो एक फार्मूले पे पहुँच गए। वो फार्मूला क्या है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अतर काज़मी साहब, अब सूरत हाल दिलचस्प है सेनेट के हवाले से। एक तो जो फार्मूला है वो बन गया, बल्कि पहले मैं आमिर इलियास राना साहब से पूछूं, क्योंकि फार्मूला तो तय हो गया है। उसमें 5 जो हैं वो आ गई हैं अपोजिशन की वहाँ पे नशिस्तें, जिसमें 2 पीपल्स पार्टी 2 JUI और 1 PMLN है। 6 जो है वो इधर तय होनी है, और ये मेरा ख्याल है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ये तय हुआ है ना। तो मेरी असल में ना 6:45 बजे अमीर मुकाम साहब से बात हुई थी, तो मैंने कहा कि क्या तय हो गया बिला मुकाबला? कहने लगे हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं ये नहीं कह सकता कि तय हो गया। अच्छा। हालांकि उन्हीं के भाई का बयान इबाद का, जो अपोजिशन लीडर हैं KP असेंबली में, चल रहा था कि हमारा इत्तेफाक हो गया। तो मैंने पूछा था उनसे, क्योंकि ज़ाहिर है उनका बेटा भी सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा है, और फिर मैंने पूछा असल यही होना चाहिए। पंजाब में 2 दफ़ा हो चुका है, लिहाजा ना कोई PTI पे ये तनकीद करेगा कि KP में PTI ने ये तय किया बिला मुकाबला होने का। तो PTI पंजाब में भी तो 2 दफ़ा कर चुकी ना, बिला मुकाबला हुए। चौधरी परवेज़ इलाही ने भी कराए, फिर बाद में भी हुए। वो स्पीकर थे जब वो नहीं थे, तो तब भी बिला मुकाबला हुए कि हार्स ट्रेडिंग का लफ्ज़ ही ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे इनको भी चाहिए। अब तो इनकी वो भी लड़ाई ख़त्म हो गई कि इमरान खान ने उसको डाल दिया, अफरीदी को भी, मिर्ज़ा अफरीदी को भी, कि चलें ये होता कि जी हार्स ट्रेडिंग है। तो इनको बचत इसी में है कि ये तय कर लें। देखें, अब इसके अंदर ये मज़े की बात है ना कि PMLN और JUIF की एक लड़ाई आ रही थी, सिर्फ एक सीट पे। वो शहबाज शरीफ ने अमीर मुकाम से कहा कि नहीं, हम टॉस पे नहीं जाएंगे, हम JUI को दे दिए। ये होता क्या है, ये इसको सियासत कहते हैं कि आप बड़ी पार्टी हैं
تو چھوٹوں کے لیے دل ذرا کھلا رکھیں. ایک سیٹ سے ٹھیک ہے ان کی مستقل ایک سیٹ بڑھ گئی, لیکن فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہوتی ہے جیسے پی ڈی ایم بنا تھا تو مولانا فضل الرحمان کو زرداری صاحب نے اور نواز شریف دونوں نے ہیڈ بنا دیا تھا اور انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد اس میں حاصل کیے. یہ جو پی ٹی آئی متحدہ اپوزیشن نہیں بنا سکی, کل تو ایک ڈھیلا ڈالا سا سٹرکچر بنا دیا ہے. وہ اچانک ہی پریس ریلیز وغیرہ وہ پریس کانفرنس کر کے کہ وہ تحریک تحفظ ہے, اس میں سے وہ شاہد خاقان عباسی جس نے وہ بنوایا سارے کا سارا نیشنل ایجنڈا وہ غائب ہے, ان کے عہدیداران سے ان کی پارٹی بھی غائب ہے. یہ باقی لوگ آ گئے ہیں, سارے بیٹھ گئے ہیں. تو پی ٹی آئی کو سیاسی حکمت عملی بنانے میں کیوں مسئلہ ہے؟ میرا سب سے بڑا سوال یہی ہے. اس میں اب دیکھیں نا, اب جو لسٹ ان کی طرف سے آئی ہے اس میں خود جھگڑا اتنا زیادہ چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ بھئی جو ورکر ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے, اور مرزا آفریدی ایک دم جنہوں نے نامے کی سب سے پہلے مذمت کی وہ اس کے اندر جو ہے وہ آدم کے. تو اس صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کوئی ایمیکیبل سولوشن جو ہے وہ نکل پائے گا؟ اچھا چھوٹا سا میں کامنٹ کروں گا میڈیا کے حوالے سے. علی امین صاحب ابھی لاہور گئے ہوئے تھے, صحافیوں نے کتنے سخت سوالات کیے. کیا مریم نواز سے صحافی ایسے سوال کر سکتے؟ نہیں. ابھی کیا ایسا ایکسیس مل سکتا ہے؟ اس دن ہم کے پی ہاؤس گئے تھے, آپ بھی تھیں, رانا صاحب بھی تھے, ایک ٹیبل پہ ہم علی امین کے ساتھ بیٹھے تھے, ایک بات کی تھی. کیا مریم بی بی ہمیں ایسے ایکسیس دیں گی؟ ابھی تک تو نہیں دیا. ہو سکتا ہے عمران سے پوچھتے ہیں, ہو سکتا ہے لاہور میں ملا ہو, یہاں تک تو نہیں ملا. وہاں پہ تھے اور رانا صاحب لیکن انٹرویو وہ نہیں دیتے علی امین. نہیں پر دیکھیں ایکسیس مطلب وہاں پہ ویڈیوز بھی بن رہی تھی, ہر بندے کے پاس ٹیلی فون تھا, آپ جو مرضی بات کر لیتے, لیکن مریم بی بی کیا ایسا ایکسیس دیں گی؟ دوسری بات جو ابھی رانا صاحب نے بات کی کہ شہباز شریف صاحب نے بڑی فراق دلی کا مظاہرہ کیا, وہ بھائی آپ کو ووٹ کتنے پڑے خیبر پختونخوا میں, سیٹیں کسی اور کی ہیں, بانٹ رہے آپ آپس میں اور سٹیٹس مین بن رہے ہیں. بس قربان نہ جاؤں ایسی میں فراق دلی کے اوپر کہ بھائی آپ کی تو سیٹ ہی نہیں ہے. مخصوص نشستوں کے وہی مخصوص سیٹیں, مطلب کہ مال غنیمت ملا, اچھا ہاں دیکھا جی بڑی جمہوریت تم لے لو. یہ تو کوئی فراق دلی ہوتی. فراق دلی تو تب ہوتی, جمہوریت تو تب ہوتی, سٹیٹس مین شپ تب ہوتی جب آپ کہتے ہیں ہمیں ووٹ ہی نہیں پڑا, ہماری کہاں سے آ گئی یہ سیٹیں. یہ ان کا بیان ہے. نہیں یہ میرا بیان نہیں ہے, ان کو کیا ووٹ پڑا ہے؟ کیا آپ دنیا کے کسی جگہ پہ کوئی ایسا فارمولا بتا دیں؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ان کا بیان ہے. جرنل سیٹیں کم اور مخصوص سیٹیں زیادہ, اور سٹیٹس مین شپ بھی اور جمہوریت بھی, ایسے تو نہیں چل سکتا. اب جہاں تک یہ لسٹ کا تعلق ہے جو رانا صاحب نے بات کی, بالکل ٹھیک ہے. میرے بھی ابھی کچھ دیر پہلے کسی سے بات ہوئی تھی, ابھی حتمی نہیں ہوا یہ فارمولا, لیکن اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور اگر یہ کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوتی اور کوئی ایسی چیز بنتی ہے تو میرے خیال میں اس کو تو سب کو انکریج کرنا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ 4 بندے آپ ادھر سے خرید رہے ہیں یا 5, مگر جو بڑا سوال ہے وہ مرزا آفریدی کے نام شامل ہونے کے اوپر ہے. وہ خیر میں اس پہ آتی ہوں, مگر عمران آپ کچھ کہہ رہے تھے پھر اس کے بعد اسی کے اوپر کہ کیا یہ نکل سکتا ہے؟ یہ بات بہت انہوں نے زبردست کہی عطر کاظمی صاحب نے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یار کہ آپ کی سیٹیں ہیں ہی نہیں تو وہ مل رہی ہیں, اس پہ فراق دلی کیسی. لیکن ایک فراق دلی جو ہے وہ 2013 میں نواز شریف نے دکھائی تھی اور پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا, اور وہ یہ تھی کہ کے پی میں جو تھی وہ لارجسٹ پارٹی تھی پاکستان تحریک انصاف, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف صاحب سے یہ کہا کہ ہم مل کے حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن وہ چونکہ تازہ سی او ڈی کر کے آئے تھے, ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب بھی اسی ڈگر پہ چلنے والے آدمی ہیں, تو انہوں نے ان کو موقع دیا اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کی بات نہیں مانی, اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. اب جہاں تک رہ گیا بات یہ والی کہ 2024 والے الیکشن, 2018 والے الیکشن, تو الیکشن جس طرح کے پاکستان میں ہوتے ہیں اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں. 2018 میں کون سے, میرا مطلب ہے کہ وہ آر ٹی ایس نہیں بیٹھے تھے, ہم یہاں پہ نہیں تھے. اب 2024 میں اگر ان کے خلاف ہو گیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہوا بھی ہے, تو مطلب یہ کہ پھر کون سی قیامت آ گئی ہے, یا چیزیں جو چیز ٹھیک ہے اور آئندہ یا اس کو ٹھیک کرنا, اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ کہ سیاستدان مل کے بیٹھیں. پہلے بھی بیٹھے تھے, سی او ڈی جب ہوا تھا, اور پھر اب بھی بیٹھے. میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کی جس کو کہتے ہیں نا کوئی بہترین معاشرے میں نہیں زندہ, نہ ہم دنیا کی بہترین لیکن بیٹھنا ہی تو سب سے بڑا سوال ہے. تو ابھی عامر الیاس رانا صاحب کیسے بدلیں گے؟ ہاں یہ تو نہیں بدل سکتا. کیسے بدلیں وہ تو پھر اسی طرح یہ دائرے کا سفر ہے جو کہ چلتا رہے گا. رانا صاحب یہ جو ابھی ظاہر ہے 5 اگست بھی قریب ہے, دور تو نہیں ہے, تو اگر پی ٹی آئی کے اندر ایک سینٹ کی نشستوں کے اوپر ابھی تک اختلاف برقرار ہے, یعنی سامنے لسٹ نہیں آ سکی ہے جو کہ باقی سب لوگ اپنے نمائندے کہہ رہے ہیں منتخب بھی ہو گئے, تو پھر کیسے پیک پر جائے گی 5 اگست کو یہ تحریک؟ دیکھیں اطہر بھائی نے جو بات کہی نا کہ بڑی فراخ دلی کا, اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک طنزیہ سٹائل ہے, بالکل ان کا یہ رائٹ ہے کہ یہ بات کریں. لیکن کیا یہ سیٹیں مل نہیں گئی؟ میں نے ملی ہوئی سیٹ کے اوپر تبصرہ کیا ہے.
یہ نہیں ہے کہ کیوں مل گئی، اس کے اوپر بحث کر لیں. سب سے پہلا بندہ میں تھا کہ مال غنیمت کی صورت میں دی جائیں گی، یہ فیصلہ ہو گیا اور ملے، اور وہ مل گئی. ہمارا کام ہے خبر دینا. خبر کے بعد اب سیٹیں بانٹ رہے ہیں، تقسیم ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ گئے تھے، ایک بینچ تھا 12 جولائی کو جس نے 8 اکثریت کے ساتھ یک طرفہ فیصلہ پاکستان کے آئین کی ایسی کی تیسی پھیرتے ہوئے 63A کی طرح اپنی مرضی اور پسند سے ایک پارٹی کو دے دی جو ٹکٹ ہی نہیں تھی. تو اب کہاں ہے وہ پارٹی؟ پی ٹی آئی ہے پارلیمنٹ میں؟ مجھے بتائیں. سنی اتحاد کونسل ہے؟ ابھی الیکشن کمیشن کو کلیئر کرنا ہے، کیونکہ کے پی اسمبلی میں تو نہ پی ٹی آئی ہے نہ ایس آئی سی ہے. وہ سارے کے سارے 89 اراکین آزاد ہیں، 6 ڈسپیوٹڈ ہیں جن کے رزلٹ وغیرہ کو روکا ہوا ہے. تو کہاں ہے وہ جماعت جس کے لیے وہ ڈھونڈ کے لائے تھے پورے آئین کا کہ جناب ہم ان کو مکمل یکسوئی سے انصاف دے رہے ہیں؟ اسی انصاف دینے والوں میں اطہر من اللہ صاحب موجود تھے، جنہوں نے 2018 کے الیکشن پہ کوسچن اٹھایا تھا اسی بینچ میں کہ ایسا ہی ہوا تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں 18 میں ٹھپے اندر لگے تھے، 24 میں باہر لگ گئے. فرق کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ آپس میں طے کر لو تاکہ ٹھپے کبھی بھی نہ لگے. نہ ہو. عطا کاظمی صاحب، 5 اگست تک ایک تو پی ٹی آئی کی تحریک کیسے عروج پہ جائے گی، اور دوسرا جو ابھی کہہ رہے ہیں رانا صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو ظاہر ہے ڈیفرنٹ ہے، آ چکا ہے اس سے پہلے کہ مال غنیمت ہے جو کہ دیا گیا ہے، غلط فیصلہ ہے. اگر اب ہم میں اور آپ بیٹھ کے یا کوئی بھی موزی شخصیت کہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں نہیں ہے، کس کو ووٹ پڑا ہے؟ کیا پوری قوم کو نہیں پتا کہ کس کو؟ اب علی امین کا تعلق کیا یوگوسلاویا کی کوئی پارٹی ہے؟ کون ہے علی امین؟ کون ہے وہاں پہ؟ کس کو ووٹ ڈالا ہے؟ کیا سب کو نہیں پتا؟ کیا آئین قانون کی منشا یہ ہے کہ ووٹ کسی اور کو پڑے، سیٹیں آپ کسی اور کو دے دیں؟ اب ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ غلط ہو تو لیکن اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہی نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے، غلط ہے، صحیح ہے، یہ ہو رہی ہے. اس کے بعد جو 26ویں آئینی ترمیم آئی، اس کے بعد کیا ہوا، سب کچھ وہ سامنے آئی. ایک لمبی بحث ہے، اس پہ تو بہت بحث ہو سکتی ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ تحریک کا، ٹو بی آنیسٹ اس وقت تو مجھے سڑک پہ کوئی تحریک اس طرح نظر نہیں آ رہی. جو کہا جا رہا ہے کہ 5 اگست تک تحریک کو پیک پہ لے کے جانا ہے، فی الحال کچھ لوگ آتے ہیں ٹی وی پہ، وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو فی الحال تو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. کیا جولائی کے مہینے میں کوئی تحریک ہوگی؟ مجھے نظر نہیں آ رہی. کیا اگست کے مہینے میں کوئی ہوگی؟ وہ ٹائم ول ٹیل، ابھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. فی الحال تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو سینٹ کے معاملات ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، ان کے اوپر سب کی زیادہ توجہ. اور اس میں آپ کو لگتا ہے ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ آئیں گے، قاسم اور سلیمان، کیونکہ ان کے آنے سے کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ شاید کوئی انرجی آ جائے گی اور اختلافات ختم کر کے وہ کسی ایک ڈائریکشن میں جا سکیں گے. یہ ممکن ہے؟ دیکھیں، فیصلہ تو انہوں نے خود کرنا ہے، پر مجھے نہیں لگتا کہ وہ آ کے یہاں پہ کوئی تحریک لیڈ کریں گے. اگر آئیں گے تو ہو سکتا ہے اپنے والد سے ملنے آئیں. انہوں نے آنے کا جو بیان دیا وہ ایک عالمی خبر بن گئی. وہ ٹائمز بھی اس دن یو کے میں رپورٹ کر رہا تھا. وہ امریکہ جائیں گے، عالمی میڈیا رپورٹ کرے گا، ایک طرح سے چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. لیکن یہاں پہ آ کے وہ سڑکوں پہ ہوں گے، ٹو بی آنیسٹ مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پی ٹی آئی کے اندر ویسے لوگ مطمئن ہیں کہ بھئی ان کو آنا چاہیے، ان کو آنا ان کا ضروری ہے یا نہیں؟ پی ٹی آئی والے تو آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن نہیں ہیں، کسی اور سے کیا مطمئن ہو؟ مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک ماحول، آپ کو لگتا ہے میں تھوڑا سا کہوں گا، دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر اس کے اوپر اتفاق ہو کہ ان کے بیٹے آ جائیں، اس پہ لگتا ہے پیک پہ 17 دن رہ گئے، 18واں دن پیک پہ ہونا ہے. عمران خان کے صاحبزادے آئیں، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے پاکستان کا شناختی کارڈ بنوایا نہیں، وہ 1 منٹ میں بن سکتا ہے، ان کی شہریت وہ جائیں. پاکستان ہائی کمیشن اگر نہیں بنوایا، کیونکہ اگر وہ برٹش سٹیزن کے طور پہ آئیں گے تو وہ سیاست میں حصہ کیسے لیں گے؟ اور وہ پاکستانی کارڈ پہ آئیں، وزیر اعظم سابق عمران خان کے بیٹے کے طور پہ آئیں، انہیں لیڈ کرنا چاہیے. سب کی فیملیز نے کیا ہے پاکستان کی اور اس پورے ریجن میں، یہی ہوتا ہے، یہ ان کا رائٹ ہے اور وہ کریں، یہ کریج دکھائیں، دیکھیں بات چیت ہوتی ہے. ایشو یہ ہے کہ بات کرتے ہیں صرف میڈیا ہائپ کے لیے، جیسے ابھی اطہر بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل خبر بن گئی تو پھر کیا ہوا؟ بنائے نا خبر کو، اوریجنلی لے کے چلیں، لیڈ کریں نا. کہ اصل میں عمران خان کا مسئلہ یہی ہے کہ جو بات کہی اس کے الٹ کیا. وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ میری فیملی سے کوئی نہیں آئے گا. اب ہے نا حالات، ہم سب کہہ رہے ہیں کہ سب کی فیملیز تبھی آئیں. بیگم کلثوم نواز کب آئیں؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کب آئیں؟ بیگم نصرت بھٹو کب آئیں؟ کلثوم نواز، سب لوگ آئے اپنی اپنی جب ابتلا کا دور تھا. آج عمران خان پہ ہے تو پھر ان کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، وہ جب چاہے مل سکتے ہیں. ان کے بیرسٹر سیف آ کے مل کے نہیں گئے جب انہوں نے چاہا کہ سینٹ کی ٹکٹیں ان کی مرضی کے مطابق ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کا بیان نہیں آ سکتا تھا کہ 90 دن کا بیان کیسے دیا تم نے جب میں نے 5 تاریخ کہی ہے؟ انہوں نے اون کر لیا اسے بھی. یہ فائدہ دونوں طرف سے لے رہے ہیں نا، کہ اگر ادھر سے داؤ لگتا ہے علی امین کی بات چیت سے تو وہ بھی لے لو، پریشر بھی ڈالو. اب وہ پھنسے ہوئے اسی مقصد. لیکن سینٹ انتخابات میں کچھ برف پگھلی ہے دونوں طرف سے، مطلب ایک آدھے نام کا شامل ہونا وہ اشارہ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بریجنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. جی وہ میرا نہیں خیال، یہ ہر دفعہ ہوتی ہے بات. جیسے چاہے اگر آپ مراد سعید کا نام لے رہی ہیں
تو ابھی وہ تو شاید ابھی وہ کیا وہ آ جائیں گے؟ تو اس کے بعد ہی وہ پتہ آ جائیں گے. اسحاق ڈار کب آئے تھے؟ ہاں الیکٹ ہو گئے تھے. کب آئے تھے؟ جب حالات بدل گئے. ہاں بالکل. تو حالات پتہ نہیں بدلنے کے لیے عمران شفقت صاحب کتنا ٹائم ویٹ کیا تھا لندن؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کہ واقعی ویسے بدل سکتے ہیں جیسے پی ایم ایل این کے لیے بدلے تھے اور جیسے پی ایم ایل این نے اپنے لیے بدلے تھے، ایسے کیا پی ٹی آئی بدل سکتی ہے؟ یعنی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عمران، یہ جاننا چاہ رہے ہیں ہم کہ تحریک ظاہر ہے کہا جاتا ہے لاہور کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، تو لاہور میں بھی ایک بڑا اشائیہ بھی ہوا. علی امین گنڈاپور صاحب بہرحال وہاں پہ گئے، انہوں نے ممکن بنایا کہ ایک گیدرنگ ہو جائے. کیا آپ کو لگتا ہے لاہور میں اتنا پوٹینشل ہے کہ وہاں سے کوئی تحریک پاکستان تحریک انصاف کے لیے شروع ہو سکے گی؟ دیکھیں، یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب آئے تھے وہ تو فیصل کامران صاحب جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں وہ ان کے مہمان تھے اور انہی کی سرکردگی میں وہ ہر جگہ پہ پھر رہے تھے. اب پوٹینشل کتنا ہے پنجاب میں، لاہور میں، یہ تو پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو وہ تو ٹیسٹ کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے. ادروائز وہ عالیہ حمزہ صاحبہ جو بڑی محنت کر رہی ہیں اور نظر بھی آتا ہے وہ تنظیمی سطح کے اوپر ہر جگہ ہر لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، گلیوں بازاروں میں بھی پھر رہی ہوتی ہیں پمفلٹ لے کے. تو ان کو تو سائیڈ لائن پہ کر دیا کہ عمران خان صاحب ان کو سر پر بٹھائیں گے، مطلب یہ کہ ان کو اپریشیٹ کریں گے. لیکن انہوں نے تو علی امین گنڈاپور صاحب کو اپریشیٹ کیا اور ان کے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں ملائی. یعنی خود انہوں نے 5 اگست کا کہا تھا، پھر وہ 90 روز والی بات کے اوپر. اس کا مطلب تو یہی ہے نا. آپ کو کیا لگ رہا ہے 5 اگست کی تاریخ پہ بھی وہ پیک پہ وہ جو کہتے ہیں عروج پہ تحریک ہوگی، 5 اگست کو یہ اناؤنس ہوا تھا، وہ نہیں ہو پائے گا؟ اور قاسم اور سلیمان آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آئیں گے کہ نہیں؟ خان صاحب یو ٹرن لے چکے ہیں 5 اگست کے اوپر بھی. انہوں نے جو لاسٹ اپنا ٹویٹ کیا ہے وہاں پر 5 اگست کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہاں پر اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو پنجاب گئے تھے بالکل ٹھیک کیا. اچھا، پنجاب میں جانا ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ جو فیصلہ انہوں نے کیا پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ان کو سینٹ میں چیزیں چاہیے تھیں، سیٹیں چاہیے تھی، ایڈجسٹمنٹ چاہیے تھی اور پارٹی بچانی تھی، کے پی حکومت بچانی ہے. تو ان کو لگا کہ یہ ٹھیک ہے. تو تحریک والا جو مجھے تو کم از کم میں عطر صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ آج بھی نہیں ہے. مجھے تو ان کو تو خیر آج نظر نہیں آ رہی، مجھے تو اگست میں بھی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ عمران خان صاحب کے ٹویٹ میں 5 اگست کا ذکر نہیں ہے. باقی رہی بات ان کے بیٹوں کی، تو وہی جو بات یہ ہے کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ کیوں آنے دیں گی ان کو، مجھے یہ لگتا ہے. باقی یہاں پر جو موجزے اور جو آپ کہیں کہ غیر متوقع انہونی جس کو کہتے ہیں وہ ہو جائے تو وہ تو کوئی اس پہ بس کسی کا نہیں ہے. لیکن ان کی والدہ نے ان کو اس سوسائٹی سے، اس معاشرے سے اور دور رکھا. پھر انہوں نے جو پوڈ کاسٹ کیا تھا ایک آسٹریلین شہری کے ساتھ، اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کتنے ٹچی ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ پاکستان آئیں گے تو وہ اپنے والد کی کمزوریوں میں ایک اور اضافہ کریں گے. تو ہونا ہے تو یہ چاہیے کہ وہ آئیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو یہ تنظیم ہے یہ عمران خان سے ایک ہی ایجنڈا ہے اس کا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ہے. وہ نکال نہیں پائے، 2 سال ہو گئے. تو ان کے بیٹے ہیں، اگر وہ آنا چاہیں اور یہ تکلیف اور جو دکھ وہ اٹھانا چاہیں اگر تو اٹھا سکتے ہیں. خیر ان کے والد وہاں پہ، ان کو ملنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے. مگر کنفیوژن کیوں ہے یہ، ہاں کنفیوژن کیوں ہے پی ٹی آئی کے سرکلز میں کہ بھائی یہ کیا تحریک کو چلانا ہے کہ نہیں چلانا؟ یہی میں رانا صاحب سے پوچھوں گی. دیکھیں ٹو بی آنیسٹ کنفیوژن تو اس طرح نہیں ہے. آپ کو لیک آف ول آپ کہہ سکتے ہیں کہ ول ہے یا نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے تو بڑے کلیئر ہیں. کسی سے بھی آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تحریک چلانی اور مسلسل وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن اوبیسلی ایک ٹائم ہو گیا ہے، 2 سال ہو گیا، پھر آپ کی ساری سینئر قیادت ہے وہ جیلوں میں ہے. چاہے خان صاحب ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ہو جائیں، پنجاب کے اندر جو سینئر قیادت ہے وہ جیلوں کے اندر ہے. تو اس حد تک تو ہے، لیکن ایک کلیئرٹی بالکل ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ تو سب چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے کوئی جو ایک روڈ میپ ہے وہ میرے خیال ہے پی ٹی آئی دینے میں ناکام ہوئی ہے. وہ فی الحال جس قسم کے حالات کو ان کو سامنا ہے نا، ٹو بی آنیسٹ بڑے عجیب قسم کے حالات ہیں. جس طرح ابھی عمران صاحب نے بھی شروع میں فرمایا اور بالکل بجا فرمایا
جو مخدوم جاوید ہاشمی صاحب تھے انہوں نے ایک لیٹر دکھایا تھا ایک پریس کانفرنس میں نے کور کیا اور ان کو اس کے اوپر سزا ہوئی تھی لیکن اس کے بعد کیفیٹیریا میں شاید آپ بھی ہوں گے، ہم نے کور کیا اور اس کے اوپر جو ان کو سزا ہوئی تھی اس کے بعد بھی ان تک ایکسیس تھا. ابھی حالات تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں، چیزیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں، تو میرے خیال میں ان کے اوپر کافی تنقید ہو سکتی ہے لیکن جو ان کے ساتھ کلیئرٹی نہیں ہے تھوڑا سا اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. ہاں دیکھیں سمپل سی بات ہے، 26 نومبر کے بعد لوگ جو اریسٹ ہوئے پھر ضمانتوں پہ گئے، اب وہ کیسز پہ آتے ہیں ان کو پارٹی نہیں پوچھتی. وہ غریب لوگ تھے، انہیں بسوں میں بٹھا کے گاڑیوں میں لے آئے تھے، وہ اریسٹ ہوئے، وہ پریشر بنا میڈیا کا، ضمانتیں کرا دی. اب وہ اپنا کاروبار بند کرتے ہیں، یہاں پہ پیشیوں پہ آتے ہیں اور اگلی پیشی ہو جاتی ہے. وہ تھک گئے ہیں، ان کو پوچھتا کوئی نہیں. اب جو علی امین نے بات کہی 90 دن کی، تو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ اس نے کہا پھر چلاؤ تحریک پنجاب سے لے کے آؤ. پنجاب میں جو تحریک چلا رہی تھی اس کو تو وہاں کھانے پہ نہیں بلایا. ایک نے تعویل دی کہ جی پارلیمنٹیرین تھے، شیخ وقاص صاحب کہہ رہے تھے، اور دوسرے نے کہا سلمان اکرم راجہ نے کہ وہ بیزی بہت تھی. تو اندازہ کر لیں کہ اس کے بعد کس قدر ہتک آمیز لہجے میں سلمان اکرم راجہ نے ان سے آج ویسے انہوں نے اس پہ ریگریٹ کیا ہے. ریگریٹ کرنا اور بات ہے. کل وہ تعویلیں دے رہے تھے کہ جی وہ مجھے دھکے پڑ رہے تھے. بھائی آپ ہی کے یوٹیوبر ہے نا، وہاں کون سا گھستا ہے کوئی نیا بندہ؟ آپ کے اپنے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. جو جرنلسٹ ہے وہ تو کیمرے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو اڈیالہ جیل کو کور کر رہا ہوتا ہے وہ بالکل اور ہے، یوٹیوبر بالکل کوئی اور چیز ہے. تو یہ تحریک میں کنفیوژن ہے. اس کو 90 دن کو بھی خان صاحب نے اون کر کے کنفیوژن خود بڑھائی ہے. انہوں نے جب کہہ دیا کہ پنجاب گئے ہیں اور وہاں سے اینڈ ریزلٹ کیا لگتا ہے؟ اینڈ ریزلٹ دیکھیں جی، میں تو کہہ رہا ہوں 17 دن رہ گئے، 18واں پیک کا دن ہے، بس اتنی بات ہے نا. تو یہ دن یوں ہی گزرنے ہیں. اللہ کرے کہ بارشیں تھم جائیں، کیونکہ بارش تھمتی ہے تو حبس نے آ جانا ہے. تو اس میں اگر پی ٹی آئی نکلتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی ایک وقت میں نکلی تھی 14 اگست کو، جب پورے تم تراک سے نکالا گیا تھا، فوج نے نکالا تھا اس وقت کی. قانون بھی تو آیا نا کہ روکا بھی جائے گا تو ہر طرح نہیں، وہ تو پھر اجازت کے ساتھ ہی آئیں گے نا. میٹنگ ہوئی ہے جیسے یہ کھانا اجازت سے کیا، وہ ڈی آئی جی فیصل کامران کا ظاہر ہے، وہ شہر کا سی پی او ہے، یہ کیا ہے تو اس نے تو سنبھالنا نا. اتنی بڑی فوج آئی پڑی ہے، ان کی سیکیورٹی نہیں کرنی. لیکن جب آپ اسی شہر پہ حملہ کرنے آئیں گے تو وہی روکنے والا ہوگا. پھر صورتحال ڈیفرنٹ ہوگی. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. آپ کا